بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی وہ طویل عمر جس میں انسان کے تمام قوہ مضمحل اور بیکار ہو جاتے ہیں اور آدمی بالکل ہی ناقص القوہ، کم عقل اور قلیل الفہم ہو کر بچپن کی حیات کی مثل عقل و دانائی اور ہوش و خیرت سے عاری اور نسیان کے غلبے سے سارا علم بھول جاتا ہے اور اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمر انسانی کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری جان قبض کرے گا اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس ارذل العمر کی کوئی مقدار معین نہیں ہے۔ تاریخی تجربہ ہے کہ بعض لوگ 60 برس کی عمر میں ہی ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض لوگ 100 برس کی عمر پا کر بھی 65 عمر کی منزل میں نہیں پہنچتے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 90 برس کی عمر والے کے تمام قوہ اور حواس عمل و تصرف سے ناکارہ ہو جاتے ہیں اور وہ ہر قسم کی کمائی اور حج و جہاد وغیرہ کے قابل نہیں رہ جاتے، اور یہ عمر اور اس کی کیفیات واقعی اس قابل ہیں کہ انسان اس سے خدا کی پناہ مانگے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں سے پناہ مانگی اور یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے اور کاہلی سے اور 65 عمر سے اور قبر کے عذاب سے اور فتنہ دجال سے اور زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ اس لیے منقول ہے، مشہور بزرگ اور مستند عالم دین محمد بن علی واسطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات کے لیے خاص طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اتنے زمانے تک زندہ مت رکھ کہ میں کسی پر بوجھ بن جاؤں، تو اس سے قبل میری دستگیری فرما لے کہ میں ہر ملنے والے سے اٹھتے وقت یہ کہوں کہ تم میرا ہاتھ پکڑو۔ حدیث شریف میں ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو حضرت اکرمہ کا قول بتایا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا رہے وہ ارذل العمر یعنی 65 عمری کو نہ پہنچے گا، اور ایسے ہی جو قرآن مجید میں غور و فکر کرتا رہے گا اور قرآن پر عمل کرتا رہے گا وہ بھی اس 65 عمر سے محفوظ رہے گا۔ زندگی اور موت اور کم یا زیادہ عمر یہ اللہ تعالیٰ کے ہی قبضہ اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے کم عمر عطا فرمائے اور جس کو چاہے طویل عمر بخشے۔ کسی انسان کو ہرگز اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بہرحال خداوند قدوس کی مرضی پر صابر و شاکر رہے، ہاں البتہ یہ دعا مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو نیکیوں میں گزارے اور ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ تھوڑی سی عمر ملے اور نیکیوں میں گزرے تو اس سے بڑا کوئی انعام نہیں، اور بڑی طویل عمر پائے مگر حسنات اور نیکیوں میں نہ گزرے تو وہ لمبی عمر بہت بڑا خسارہ اور وبال ہے۔ اور اس کا ہر وقت دھیان رکھے کہ کسی بوڑھے شخص کی بے ادبی نہ ہونے پائے، بلکہ ہمیشہ بوڑھوں کا اعزاز و احترام پیش نظر رہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں فقر و فاقہ کی شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً تم کسی بوڑھے آدمی کے آگے آگے چلے ہوگے، یہ اسی کی نحوست ہے۔